تو سب سے پہلے جب ہم لفظ حدیث اور حجیت حدیث وغیرہ کی بحث کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو قدیم مباحث سے لے کر عہد جدید تک اور آپ کے عہد تک کی جو بحثیں ہیں، اس پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو سنت اور حدیث کی تعریف میں بھی محدثین میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ اس کو مترادف کہتے ہیں، کچھ اس کو فرق کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن حدیث کی حجیت کے حوالے سے ایک لحاظ سے امت میں ہمیں ہمیشہ اتفاق نظر آیا کہ جو قول بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور اس کی نسبت ثابت ہو جائے تو اس کو فروع دین میں شیعہ سنی دونوں اس کو حجت مانتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں سید علم المرتضیٰ صاحب، سید مرتضیٰ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے متعلق اور شیخ مفید سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ وہ فروعات میں بھی خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے مکتب کی طرف بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جمہور حنفیوں کا تو یہی موقف ہے کہ وہ فروعات میں حجت ہے، البتہ عقائد میں یا اصول دین میں ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے۔ تو یہ پوری ایک بحث ہے۔ تو جب ہم آپ کی کتاب میزان کی طرف آتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ حدیث سے دین کے کسی آ، عمل یا اس کے کسی عقیدے میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں میرا سوال سر پھر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا عامر صاحب کہ ہم جب حجیت حدیث بولتے ہیں تو اس حجیت حدیث کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ اور جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث ہے یا منکر حدیث ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں سب سے پہلے یہ واضح کرنے کی صحیح کروں گا کہ میں نے یہ جملہ کیوں لکھا ہے۔ میرے نزدیک مسئلہ اصول اور فروع کا نہیں ہے، مسئلہ مستقل بذات احکام اور ان کی تفہیم و تبیین یا ان پر عمل کی روایت کا ہے۔ اصول اور فروع کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس سے وہ پوری بات واضح نہیں ہوتی۔ اصول میں عقائد زیر بحث آ جاتے ہیں، ایمانیات زیر بحث آ جاتے ہیں۔ جی میرے ہاں یہ تفریق نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایمانیات میں ایک مستقل بذات چیز قرآن مجید کے ذریعے سے بیان ہو گئی، سنت کے ذریعے سے واضح ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی اطلاق کو بیان فرما رہے ہوں، تو اس لحاظ سے حدیث میں ایمانیات کے ذیل کی کوئی چیز بھی زیر بحث آ سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اس صورت میں ظاہر ہے وہ اصول کی تفہیم و تبیین ہے یا اصول کا اطلاق ہے، تو میں اس لیے اصول اور فرع کے لحاظ سے اسے تقسیم نہیں کروں گا، اگرچہ فرع کا لفظ اس پر بھی بولنے میں کوئی معنی نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن میری بات زیادہ واضح طریقے پر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ مستقل بذات اور اس سے پیدا ہونے والے احکام کا فرق سمجھ لیں گے۔ مستقل بذات کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامعلوم ہوتا، پیغمبر کی طرف سے نامعلوم ہوتا، تو میں اس کو خود اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی وہ دین میں ایک مستقل حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ میں اس کے بارے میں کوئی اجمالی رائے ہو سکتا ہے قائم کر لیتا، لیکن میں اس کو بالکل متعین صورت میں نہ سمجھ سکتا تھا، نہ خود مان سکتا تھا، نہ وہ میرا ایمان بن سکتا تھا، نہ وہ میرا عقیدہ بن سکتا تھا، نہ وہ میرا عمل بن سکتا تھا۔ جی اس کو میں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ عقیدہ و عمل کا لفظ بولنا ہی ان چیزوں کے لیے چاہیے جو مستقل بالذات ہے، یعنی ٹھیک وہ اللہ و اللہ کے رسول کی طرف سے اولن دی گئی، جب وہ مل گئی تو اب گویا دین میرے لیے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا چیز رہ گئی؟ اس دین کی تفہیم ہوگی، اس کی تبیین ہوگی۔ تفہیم و تبیین کیا چیز ہے؟ جس وقت کوئی بات قولن کہی جاتی ہے تو اس میں کچھ لسانی مضمرات پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ عقلی مضمرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو تفہیم و تبیین ان لسانی اور عقلی مضمرات کو کھول دینے کا نام ٹھیک ہے۔ اسی کو آپ تفسیر کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے دوسری تعبیریں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ دین جو مستقل بالذات احکام کا مجموعہ ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ دے دیا گیا۔
یہ دیا گیا تو سب سے پہلے اس پر کون ایمان لایا؟ اللہ کا پیغمبر۔ سب سے پہلے اس پر کس نے عمل کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ تو اس سے ایک نمونہ سامنے آتا ہے، میں اس کو قرآن ہی کی تعبیر اختیار کر کے اسوہ حسنہ کہتا ہوں۔ جی میری اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ میں نے مقامات کے ایک مضمون میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کو جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ مستقل بذات احکام میں حدیث سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، ان میں سے کسی کا نسخ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے مل گئے، اور ان کے ملنے کے ذرائع دو ہی ہیں، یا وہ قرآن سے ملیں گے یا سنت سے ملیں گے۔ وہ آخری حجت کی حیثیت سے ہمارے پاس آ گئے، ہم تک پہنچ گئے۔ اب حدیث میں کیا چیز ہے؟ وہی جو اس وقت ہمارا ایک عالم خدمت انجام دیتا ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کو سمجھائے گا، اس کا مطلب بیان کرے گا، کوئی اشکال ہے تو اس کو دور کرے گا، آپ کے ذہن میں قرآن مجید کے کسی حکم کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا صحیح محل صحیح مقام بتائے گا۔ یہ تفہیم و تبیین ہے۔ وہی میں نے عرض کیا کہ اس میں یا تو لسانی مضمرات زیر بحث ہوتے ہیں یا عقلی مضمرات زیر بحث ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ان چیزوں پر کیسے عمل کیا، ان کو کیسے اختیار کیا، یہ جو کیفیات ہے یہ ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھی، سننے والوں نے سنی۔ یہ دونوں چیزیں یعنی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ یہ حدیث کا کانٹینٹ ہے، یعنی اس میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر حکم کی صورت میں صادر ہوئی ہے، فیصلے کی صورت میں صادر ہوئی ہے، تو اس سے ادنا درجے کے انحراف کو بھی میں ایمان کے ختم ہونے سے تعبیر کرتا ہوں۔ وہ ہر حال میں قبول کیا جائے گا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ نوعیت ہے جی میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں، یعنی تفہیم و تبیین کی نوعیت کی چیزیں، اسوہ حسنہ کی نوعیت کی چیزیں 10,000 بھی ہوں تو اس سے دین میں کسی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بات ہے جی جو میں نے بتانے کی یا سمجھانے کی صحیح کی۔ بہت اچھا قائم صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن قائم صاحب اس میں جمہور امت کا جو روایت جو ہمارے یہاں چلی آ رہی تھی، جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اصول فقہ کی اور علم الکلام وغیرہ کی، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ بِعَيْنِهِ یہی چیز پائی جاتی تھی، یا آپ کو ان سے اختلاف شدید ہے کہ نہیں، وہاں اس پر میں تو ایسا اس نہیں طرح تھا؟ کی تقسیم موجود ہے، جیسے آپ نے اصول اور فروع کے الفاظ اختیار کیے، وہ جی تقسیم وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ عقائد حدیث سے ثابت ہوں گے نہیں ثابت ہوں گے یہ بحث بھی آپ کو پرانے لوگوں کے ہاں روایتی علم میں اصول فقہ میں مل جاتی ہے۔ جس وقت وہ سنت کو بیان کرتے ہیں تو میرے نزدیک ہماری روایت میں اس کا سب سے اچھا بیان جامع بیان العلم میں ابن عبد البر کا ہے۔ اس میں انہوں نے اس طرح اس کو تعبیر کیا ہے کہ سنت ینقسم و قسمین، یعنی گویا سنت کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ حصہ جو ہمیں اجماع اور تواتر سے ملتا ہے، دوسرا وہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے۔ ٹھیک اخبار احاد ہی احادیث ہیں، تو یہ دیکھیے وہ اس دوسرے حصے پر بھی کچھ فرق قائم کر کے سنت کا اطلاق کر رہے ہیں۔ میرا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے حصے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے سنت کا لفظ بھی نہ استعمال کیا جائے، اس سے خلط مبس باقی ہوتا ہے۔ ٹھیک بالکل دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس ذریعے سے جو کچھ ملا ہے اس میں فرق صرف یہ نہیں ہے کہ پہلا حصہ اجماع اور تواتر سے ملا ہے یا نقل القافہ نے کافہ کے طریقے پہ ملا ہے یا وہ عامہ علم ہے، بلکہ اس دوسرے حصے میں جو دین ملا ہے اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف، یعنی یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ مستقل بذات احکام نہیں ہے، یہ تفہیم و تبیین ہے اسی دین کی۔ یعنی جی قرآن مجید ہے تو اس کی تفہیم و تبیین کسی جگہ ہوئی ہے، سنت ہے تو اس کی تفہیم و تبیین ہوئی ہے، اور یا اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ تو دیکھیے دو اختلافات ہو گئے۔ ایک روایتی علم سے یہ اختلاف ہوا کہ اس حصے پر لفظ سنت نہ بولا جائے،
और दूसरे हिस्से पर ये इख्तलाफ हुआ कि उसमें जो दीन बयान हुआ है उसकी नौइयत असल दीन की भी नहीं है, उसकी नौइयत मुस्तकिल बिज़ात अहकाम की भी नहीं है। वो इस लिहाज से फरा है कि वो तफहीम व तबीन है, वो उसवा हसना का बयान है। लेकिन मैं उसमें अमल की कोई सूरत होगी तो कहूँगा ये रिसालत माब का उसवा है, सुन्नत का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। और अगर कोई तफहीम तबीन की नौइयत की बात होगी तो उसको तफहीम तबीन ही कहूँगा, उसे दीन के मुस्तकिल बिज़ात हुक्म की हैसियत से पेश नहीं करूँगा। ये दो चीज़ें हैं जिसमें मैंने इल्म की रवायत से इख्तलाफ किया। जी जी, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा कामिदी साहब, इसके अंदर एक और चीज जैसे आपने फरमाया कि तफहीम और तबयीन के हद तक जो आप अहादीस को कबूल करते हैं, और मीज़ान के हर बाब में आपने बहुत सारी अहादीस को पेश किया है, कानून इबादात में और बाकी जगहों पर भी, नमाज वगैरह के हकाम की फुरुआत वगैरह से मुतालिक सारी चीज़ें, तो उन मामलात में भी जो अहादीस को आप कबूल फरमाते हैं, उसके लिए उसको कबूल करने के मेयार आपके वही है जो मुहद्दिसीन की वजह करदा है मतन और सनद के लिए, या आपने उनसे हट के भी कोई ऐसे उसूल वजह किए जिसको आप ये कहेंगे कि भाई ये मेरे उसूल के मुताबिक ये हदीस सही साबित होती है, इस फलां मुस्तकिल बिज़ात हुक्म की मजीद तफहीम व तबयीन के लिए? मैं पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि यूं नहीं है कि मैंने जिन रवायतों को कबूल किया है, जिन अखबार अहाद को कबूल किया है, उनमें ये चीज फर्क करने के लिए बतौर उसूल बरती है कि इसमें क्या बयान हुआ है। ठीक है। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी अगर अच्छा। जरूरत पड़ती तो मैं जरूर बरतता। हदीस के पूरे जखीरे में इस दायरे से बाहर की कोई चीज है ही नहीं। यानी मुझे किसी चीज का इनकार नहीं करना पड़ा, सिर्फ समझने का अमल हुआ है। हदीस का पूरा जखीरा उस वक्त भी मैंने देखा था, खास तौर पर मुस्नद अहमद बिन हम्बल को मैंने पढ़ने के बाद ये अंदाजा कर लिया था कि कोई एक रवायत भी पूरे जखीरे में ऐसी नहीं है जिसमें कोई मुस्तकिल बेजात हुक्म बयान हो। तो इसलिए इस उसूल के इतलाक की मुझे कहीं जरूरत ही पेश नहीं आई। हर जगह बिल्कुल वाजे है कि जो कुछ अखबार अहाद में बयान हुआ है या वो तफहीम तबीन है, मैं दीन से मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। जी जाहिर जी। है कि अखबार अहाद में और भी बहुत सी चीजें बयान होती हैं। अब वाकया बदर भी बयान हो जाएगा, वाकया गारे हिरा भी बयान हो जाएगा, सीरत की चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन दीन से मुतल्लिक जो कुछ बयान होता है वो इसी दायरे में, इससे बाहर अभी तक मुझे कोई चीज नहीं मिली। लिहाजा मुझे इस उसूल के इतलाक की कोई जरूरत पेश नहीं आई। पहली बात ये समझनी चाहिए। इसके बाद ये कि जो रवायतें हैं अब उनको कबूल करना है या रद्द करना है। तो रद्दो कबूल के लिए मैंने मुहद्दिसीन के मेयार से मुतल्लिक खुद अपनी किताब मीज़ान में ये लिखा है कि इस मेयार में एक तिनके के बराबर भी किसी तरमीम की कोई जरूरत नहीं। वो मेयार नहायत उम्दा है, वक्त की कसौटी पर पूरा उतरा है। जो कुछ इंसान इस तरह के जखीरे के मामले में उसूल बना सकता था वो मुहद्दिसीन ने बना दिए हैं। उनके इतलाक की भी एक पूरी तारीख वजूद में आ चुकी है, उसमें कोई कमी बेशी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार उन उसूलों को परखा है। मेरे ख्याल में उनमें ना कोई तरमीम करने की जरूरत है, ना कोई इजाफा करने की जरूरत है। सनद को देखने के लिए वो किफायत करते हैं। और सनद सही। से मुतल्लक मवाद के लिए भी आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि मुहद्दिसीन ने जो मवाद जमा कर दिया जफ़ल कलम, अब उसके बाद मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है, उस मवाद ही की मुराजत की जाती है। सही। उसमें जो उन्होंने कायदे मुकर्रर कर दिए हैं उनको सामने रख कर हम सनद की बहस भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के तरीके पर। और उसकी बुनियाद पर किसी रवायत के बारे में कोई राय भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं के तरीके पर। जब वो रिवायत सनद के मेयारात पर पूरी उतरती है, इसके बाद दरायत शुरू होती है। दरायत में भी जो उसूल उन्होंने कायम किए हैं और मैंने वो खतीब बगदादी की किताब से नकल कर दिए हैं, उनकी वजाहत कर दी है। ये बताया है कि ये वो उसूल हैं जिनको अगरचे बाद के मुहद्दिसीन एक दूसरे तरीके से बयान करते हैं, यानी वो उसमें शुजूज की या इलल की बहस करते हैं, लेकिन इसको बहुत खूबी के साथ उन्होंने अपनी किताब अल किफ़ाया में
ترتیب دے دیا ہے، میرے نزدیک انہی کو استعمال کرنا ہے، میں نے صرف ان کی پیشکش کو بہتر کیا ہے، یعنی وہ جی 5 7 چیزیں بیان کرتے ہیں، میں نے اس کو 2 نکات میں جمع کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ روایت میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی، خلاف ہوگی، اور دوسرے یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اس میں لفظ مسلمات سامنے رکھنا چاہیے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ میری عقل آپ کی عقل، نہیں، علم و عقل کے مسلمات، یہ جی 2 نکات ہیں جن میں نے درایت کے اصولوں کو جمع کر کے پھر ان کی آگے وضاحت کر دی۔ تو غانی صاحب، اس کے اندر جو آپ نے یہ بات کی کہ مستقل بذات احکام میں، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث جو ہے نہ کسی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے، نہ نسخ ہو سکتا ہے، ہاں تبیین اور وضاحت کے لیے۔ تو اس میں جو میرا یہ سوال آپ سے تھا کہ اس معاملے میں بھی آپ احادیث کو، اگر مثال کے طور پر کسی محدث نے ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کسی ایک ایسے عمل کے لیے جو مستقل بذات حکم کی مزید توضیح تبیین کے لیے، تو آپ اس محدث کے اس ضعیف قرار دینے کو چیلنج نہیں کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے، ان کے مطابق اگر یہ ضعیف ہے تو میں اس کو بطور استدلال نہیں پیش کروں گا، تبیین اور وضاحت کے لیے بھی؟ ابھی ہم حدیث پر کام کر رہے ہیں، اس کی ایک جلد تیار ہو گئی ہے اور وہ شاید چند ماہ میں شائع ہو جائے گی، علم النبی کے عنوان سے۔ اس کے مقدمے میں نے اپنا موقف بھی بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ محدثین کے نزدیک حسن کے درجے کی جو روایت بھی ہمیں اس ذخیرے میں ملی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی اس سے نیچے کسی روایت کو استدلال کے لیے پیش نہیں کرتے۔ البتہ انتظامی نوعیت کے معاملات میں اگر کوئی چیز ضعیف روایتوں میں بھی آئی ہو، انتظامی نوعیت کے معاملات میں، تو اگر اس کے طرق زیادہ ہیں تو اس کو قابل اعتنا سمجھیں گے اور تائیدن بیان کر دیں گے، اس لیے کہ انتظامی معاملات میں استدلال عقلی ہوتا ہے، اس کی تائید میں روایت مل گئی تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن اس دائرے سے باہر، یعنی تفہیم و تبیین کے دائرے میں یا اسوہ حسنہ کے دائرہ میں، حسن درجے سے نیچے کی روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ آپ جانتے ہیں چونکہ آپ اس علم سے واقف ہیں کہ اس میں بعض اوقات حسن یا صحیح کے اطلاق میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جی اس میں ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر ممکن ہے جس کو ہم نے حسن کہہ کے قبول کیا ہے اس سے کوئی دوسرا محدث اختلاف کرے، لیکن بالعموم اس میں محدثین کی جو کچھ بھی آراء ہیں ان کا مطالعہ کر کے، ان کو دیکھ کر، ان کے دلائل کا استقصاء کر کے ہی رائے قائم کی جاتی ہے، اور میرے نزدیک یہی طریقہ ہمیشہ سے محدثین نے اختیار کیا ہے۔ اس طریقے میں آپ جانتے ہیں کہ البانی ہیں، شعیب ارناؤوط ہیں، دور حاضر کی بات کر رہا جی ہوں، جی عبداللہ جی اعظمی ہیں، ان کے فیصلے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو جی اس طرح کے اختلافات تو اس علم میں ہمیشہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، تاہم قاعدہ وہی ہے کہ حسن کے درجے کی روایت دین کی شرح و وضاحت میں، اس کی تفہیم و تبیین میں یا اسوہ حسنہ کے بیان میں پیش نہیں کی جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی پہ غانی صاحب میرا ایک سوال ہے، لیکن یہ جو آپ حدیث جو پروجیکٹ ہے، ہم بہت عرصے سے اس کے منتظر ہیں کہ یہ بہت میرا خیال سے امت کی جو اب تاریخ میں ایسا کام جو ابھی تک ہمیں اس کے خد و خال سامنے آیا، بہت شدت سے ہم اس کے منتظر تھے۔ چل آپ نے خوشخبری سنائی کہ پہلی جلد آ رہی، تو غامدی صاحب اگر اس میں آپ شیعہ مصادر احادیث اور زیدیہ کے مصادر ان کو بھی تھوڑا سا ملحوظ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں تو اگر اس کو بھی ساتھ رکھے تو بہتر نہیں ہوگا؟ یہ ایک اجماعی مجموعی امت کے حوالے سے ایک کام ہے تو احادیث پر۔ اس میں پھر روایت کو قبول کرنے، یعنی سندن قبول کرنے کے معیارات تبدیل کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ شیعہ رجال کی نوعیت بھی مختلف ہو جاتی ہے اور وقت کی نوعیت بھی مختلف ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کو ترجیح قائم کرنا پڑتی ہے خود اسی فن کے لحاظ سے۔ وہ ترجیح ہم نے قائم کی ہے اور اس کے ہم دلائل بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی روایت کے فہم میں اگر کوئی مدد ملتی ہے یا اس سے متعلق چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں تو ان پر ضرور نظر ڈالتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا عمومی تجربہ یہ ہے کہ ایک بڑا دائرہ وہ ہے جس میں کوئی خاص اختلاف نہیں، جی اور جن چیزوں سے متعلق کوئی رد کی بحث کرنے کی ضرورت پڑی ہے اس میں ہمارے عزیز ڈاکٹر شہزاد سلیم کام کر رہے ہیں،
تو انہوں نے اچھا تمام شیعہ ماخذ کو بھی پوری طرح سامنے رکھا ہے، اور وہ ان کے حوالے بھی دیتے ہیں اس کام میں، یعنی رد کرتے ہیں، جی ان کے حوالے بھی دیتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر بعض فیصلے بھی انہوں نے کیے۔ جی ٹھیک۔ اچھا ویسے یہ جو میں نے آپ سے بار بار اس کو اصرار سے پوچھا کہ تفہیم و تبیین میں بھی جن احادیث کو آپ قبول فرماتے ہیں، تو اس کو آپ محدثین کے معیار کو آپ اس کے اندر یعنی ان کے اصولوں کو معیار سمجھتے، تو میں یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مستقل بذات نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں تو کہیں اشارتاً بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے ہاں شیعہ سنی دونوں کی عقائد کی کتابوں میں اس کو عقیدے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی ہیں، فروعات بھی۔ مثال کے طور پر نزول مسیح علیہ السلام، آمد مہدی یا ظہور مہدی، شیعہ جو ہے ظہور کہتے ہیں، وہ آمد کہتے ہیں۔ اسی طرح ملاحم سے متعلق احادیث ہے، علامات ساعات سے متعلق، دجال۔ اب ان چیزوں سے اور اس طرح سے باقی اور بھی چیزیں ہو جائیں گی، ان پہ بھی تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، اور وہ احادیث محدثین کے معیار کے مطابق صحت کی صنعت درجے کو پہنچی ہوئی، تو وہاں پر آپ ان کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ پہلے والے میں تفہیم اور تبیین و وضاحت میں آپ نے محدثین ہی کو معیار بنا کے قبول کر لیا، تو یہ تضاد نہیں ہے، الجھن نہیں ہے یہ تھوڑی سی ہمارے لیے؟ یہ رائے آپ نے کیسے قائم کی کہ میں ان کو قبول نہیں کر رہا؟ آپ دیکھیے، علامات قیامت کی روایات کو میں نے قبول کیا ہے، اس میں قرب قیامت کی علامات آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں بیان ہوئی ہیں۔ ان دونوں علامات کو علامات کا باب میزان میں نکالیے، قبول ہی نہیں کیا، بارہا پڑھایا ہے، بتایا ہے، ان کی وضاحت کی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں متفرد ہوں ان تلد الامت و ربا تہا کی تعویل کرنے میں، تو اس کو میں نے قبول کیا ہے۔ 10 نشانیاں جس مشہور روایت میں بیان ہوئی ہیں، اور وہی 10 نشانیاں ہیں جن کی پھر تفصیلات بہت جگہوں پہ آئی ہیں، وہ پوری کی پوری روایت میں نے قبول کی ہے مسلم کی، وہ نقل ہے میزان میں، اس میں نے مثلا بتایا ہے کہ دجال سے میں کیا سمجھتا ہوں، دابا سے کیا سمجھتا ہوں، اسی طرح خسف کی صورتیں کیا ہیں، دخان کیا چیز ہے، اس پر باقاعدہ بحث کی ہے۔ مہدی کی روایات کو میں نے لے کر یہ بتایا ہے کہ وہ محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو وہاں جی جتنے اعتراضات ہیں وہ سب کے سب محدثینی کے طریقے پر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اعتراضات سیریز میں ان تمام روایات پر میرا تبصرہ سن لیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ کسی روایت پر محدثانہ تنقید میں اختلاف اتفاق بھی ہوتا ہے، میں نے جی ان روایات کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں جو انتخاب عبداللہ اعظمی صاحب نے الجامع الکامل میں کیا ہے اسی کو لے لیا ہے، اور اس کو لے کر ان میں سے ایک ایک روایت کو سمجھایا بھی ہے، اس پر بات بھی کی ہے۔ نزول مسیح کی روایات کے معاملے میں بھی میں نے میزان میں بحث کر کے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ان پر کیا اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اعتراضات وہاں بیان کر کے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو میں رد کر رہا ہوں، وہ آپ نکال کے پڑھیے، وہ الفاظ ہیں، یہ روایات اب محل نظر ہو گئی، یعنی علمی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ میزان کے زمانے تک میں نے ان میں توقف کیا ہے، اور ٹھیک اس کے بعد جب میں نے نزول مسیح پر اعتراضات سیریز میں گفتگو کی ہے تو ان روایات کو بیان ہی قبول کر کے ان کی اپنی تعویل بھی بیان کر دی اور اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں، تو اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے ان کو رد کیا ہے۔ ان میں کوئی مستقل بذات چیز نہیں بیان ہوئی، یعنی قیامت کا عقیدہ ہے، قیامت کو ایک دن آنا ہے، اس کی منادی پیغمبر کرتے آئے ہیں، اس کی علامات ہوں گی، یہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، چنانچہ یاجوج ماجوج کے خروج کو خود قرآن نے علامت قیامت کے طور پر بیان فرمایا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ ہ چیزیں اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی ہیں، ان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے، علامات روز 10 بیان کی جائے، یہ پیشین گوئیاں اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک پیغمبر کی پیغمبری کے دلائل وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ اب مثال کے طور پر یہی دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی اور بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، تو یہ انتر پیشین گوئی الحفاظ کس طرح العراة۔ حرف بھرف پوری ہوئی، حرف بھرف پوری ہوئی ہے، یہ تطاولون فی البنیان،
جی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ غلامی بحیثیت ادارہ ختم ہو جائے گی، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ غلام یا لونڈیوں کی اولاد ان کی مالکہ کی جگہ کھڑی ہوگی۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ چنانچہ یہ دونوں واقعات ایک ہی زمانے میں ہوئے، اور لوگوں نے بچشم شر پیغمبر کی بات کو حرف بھر پورے ہوتے دیکھ لیا۔ تو یہ در حقیقت پیغمبر کی صداقت کے استدلال کے طور پر یہ علامات بیان کی جاتی ہیں، جیسے جیسے سامنے آتی ہیں گویا ایک نئی شہادت ملتی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی یہ پیشین گوئی کر سکتے تھے۔ ان سب چیزوں کو میں نے بیان کیا، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہیں کیا۔ کسی چیز کے فہم میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا نہیں نہیں، چلے امام مہدی والے ہم روایات کو لیتے ہیں، تو اگر وہ آپ فرما رہے کہ محدثانہ اصولوں کے روح سے بھی وہ احادیث صحیح ثابت نہیں ہوتی، تو پوری امت مجموعی لحاظ سے یہاں پر گمراہی میں مبتلا ہو گئی کہ ایسی احادیث کو کی بنیاد پہ انہوں نے عقیدہ ہی بنا لیا۔ ہے۔ محدثین نے ان میں سے جن روایات کو حسن کے درجے کا قرار دیا ہے وہ ساری کی ساری میں نے اعتراضات سیریز میں پیش کر دی، اور ان سب کو بتا دیا ہے کہ ان میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ جو کچھ امت میں بیان کیا جا رہا ہے، جو تصورات ہیں، وہ ذرا دیکھیے کہ کسی طریقے سے بھی ان روایات کے اندر سے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو وہاں روایات کے موضوع یا مضمون کی تنقیح کا عمل کیا ہے، کسی چیز کو رد نہیں کر دیا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ 6-7 روایات ہیں جو محدثین کے طریقے پر قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ ان تفصیلات کے مطابق سرے سے ہے ہی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو سن لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی یہ نہیں کیا گیا کہ روایات اٹھا کے پھینک دی گئی ہیں، نہیں، محدثانہ طریقے سے ہی پہلے حسن کے درجے کی روایات کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے بعد ان میں بات کیا بیان ہوئی ہے وہ سمجھائی گئی۔